الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس وقت دنیا بھر سے 1 کروڑ لوگ مسجد نبوی پہنچ چکے ہیں۔ مسجد نبوی کا ہر کونا مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ اس مہینے میں اس جگہ ایسے معجزات ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ 7 بیٹیوں کے باپ کے ساتھ مسجد نبوی میں ایسا کیا معجزہ ہوا جس نے دیکھنے والوں کو کہنے پر مجبور کر دیا کہ کاش وہ اس پاکستانی کی جگہ پر ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ان پر بھی برس پڑتی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا مالک ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی نہیں، وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں آج بھی لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پر غم زدہ ہو جاتے ہیں، بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ بہوؤں کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، میں جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں اور جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں۔ پیارے دوستو، جو لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر غم زدہ یا پریشان ہوتے ہیں، وہ اس بات کو کیوں بھول گئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس ویڈیو میں ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ پھر مسجد نبوی میں اس آدمی کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس نعمت سے نوازا۔ پیارے دوستو، محمد اشرف کا تعلق پاکستان کے شہر فیصل آباد سے تھا۔ یہ اپنے گاؤں کا سب سے غریب ترین گھر تھا۔ محمد اشرف کے والدین نے اس کی شادی کر دی۔ شادی کے 1 سال کے بعد محمد اشرف کے گھر میں خوبصورت پری نے جنم لے لیا۔ پہلی بیٹی کے پیدا ہونے پر والدین خوش نہ تھے، مگر محمد اشرف نے مسجد میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اگلے سال محمد اشرف کے گھر پر ایک اور بیٹی نے جنم لے لیا۔ محمد اشرف کے والدین انتہائی پریشان تھے، ان کی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک پوتے سے نوازے۔ اب اس کی والدہ نے اس کی بیوی سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ محمد اشرف اپنے والدین کا انتہائی فرما بردار بیٹا تھا۔ وہ رات کو جب کام سے تھکا ہارا گھر آتا تو والدین کے آ کر پاؤں دباتا، ان کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، جبکہ والدین اس کی دونوں بیٹیوں کو ہاتھ لگانے پر بھی راضی نہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ تیسرے سال بھی اس کے یہاں تیسری بیٹی پیدا ہوئی۔ اب اس بار اس کے والدین نے حد ہی پار کر دی۔ وہ محمد اشرف سے کہنے لگے، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اس کے یہاں بیٹیاں ہی پیدا ہوں گی۔ والدین کی باتیں سن کر وہ خوب روتا، ان کی باتیں اسے اندر سے زخمی کر دیتی، لیکن پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سمجھ کر خاموشی کے ساتھ گھر سے نکل جاتا۔ اسے پتا تھا کہ حدیث میں ہے کہ والدین کے آگے اف نہیں کہنا، ان کی آگے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اگر اس کے والدین ناراض ہو گئے تو اسے جہنم کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ محمد اشرف کی خواہش تھی کہ وہ ہر صورت میں اپنی والدین کا فرما بردار رہے، جبکہ چوتھے سال اس کے یہاں پھر سے بیٹی نے جنم لے لیا۔ اس بار اس کے والدین نے حد ہی پار کر دی، وہ اپنے بہو کو گھر سے نکل جانے کا کہنے لگے۔ محلے والے اور رشتہ داروں نے بیٹی کی پیدائش پر افسوس کرنا شروع کر دیا، محمد اشرف کو تانے مارنے لگے۔ اس بار بھی محمد اشرف نے مسجد میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ 4 بیٹیاں، والدین اور بیوی کی ذمہ داری نے اس کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار ظاہر کر دیے۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش پر والدین نے محمد اشرف کو دھمکی دی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ورنہ وہ اس کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزاریں گے جب تک تم دوسری شادی نہیں کر لیتے۔ تمہارے اور تمہاری بیوی کے ہاتھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہم نہیں کھائیں گے۔ محمد اشرف نے اپنی والدین کو بہت سمجھایا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، کیا میں اپنی 4 بیٹیوں کو دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دوں؟ آپ لوگ تو سنگ دل ہو سکتے ہیں، میں اپنی بیٹیوں کا باپ ہوں۔ ماں، میری 4 بیٹیاں ہیں، غربت انتہا کو ہے، اس حالت میں مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اگر میں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کر دی تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ محمد اشرف کی باتوں کا والدین پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر کچھ دوستوں نے والدین کی اس سے صلح کروائی۔
پیارے دوستو، والدین کی خواہش کے نتیجے میں اس کے یہاں 7 بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ اس کی بڑی بیٹی کی عمر 21 سال ہو چکی تھی، بیٹیاں جوان ہو چکی تھی۔ بن شادی کے بارے میں سوچ کر وہ ہر وقت پریشان رہتا۔ اس کی عمر 45 سال ہونے کے باوجود وہ 55 سال کا لگنے لگا۔ محمد اشرف کے والدین پوتے کی خواہش لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تمام رشتہ داروں نے ان سے تعلق توڑ لیے۔ ہمسایوں کے بچے بھی ان کے گھر نہ آتے کہ کہیں ہمارے گھر میں بھی بیٹیوں کی پیدائش نہ ہونے لگے۔ محمد اشرف کی 7 بیٹیوں نے لوگوں کی صرف نفرت دیکھی۔ ایک دن محمد اشرف کی بیٹی اپنے باپ سے آ کر پوچھنے لگی، بابا جان، محلے کی لڑکیاں ہم سے کھیلتی کیوں نہیں؟ وہ ہمیشہ منحوس کیوں کہتی ہیں؟ بیٹی کی تمام باتیں اس کے سینے پر کھنجر کی طرح لگی۔ محمد اشرف کی چیخیں نکل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، انہوں نے بیٹیوں کو آ کر وہ مقام دیا جسے آج کے لوگ نہیں جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ محمد اشرف اپنی بیٹی کی باتیں سن کر افسردہ ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ ایک ویرانے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر رونے لگا۔ بیٹیوں کی جوانی محمد اشرف کو کھائے جا رہی تھی۔ اس کے گھر میں کئی دن کے فاقے ہوتے۔ وہ جس طرح بھی نظر دوڑاتا اسے اپنی بے بسی کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا۔ محمد اشرف ویران جگہ پر سجدے میں گر پڑا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر تو نے بیٹیاں دی ہیں تو ان کی شادیوں کا انتظام بھی تو ہی کرے گا۔ ان 7 بیٹیوں سے کون شادی کرے گا؟ لوگ تو میری بیٹیوں کی وجہ سے مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں۔ تو ہی بتا میں کس طرح سے اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کروں گا۔ محمد اشرف کی آنسوؤں سے زمین بھیگ چکی تھی۔ پاس ہی بیٹا ایک آدمی اس کی سسکیوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ یہ گاؤں کا ماسٹر محمد اکرم تھا، جو کہ ایک نیک اور عبادت گزار انسان تھا۔ اس نے اس کی تمام باتیں سن لی۔ ماسٹر اکرم کہنے لگا، میرے بھائی آپ پریشان نہ ہوں، کل میرے پاس آنا۔ اگلے دن محمد اشرف ماسٹر اکرم کے پاس گیا۔ اس نے 10,000 نکال کر محمد اشرف کو دیے۔ اس سے کہا، کل جا کر پاسپورٹ بنوا کر آؤ، میں سعودی عرب میں تمہارے ویزے کا بندوبست کرتا ہوں۔ گھر کی فکر نہ کرنا، میں ہمیشہ تمہاری بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں ہی سمجھوں گا۔ تم خوب دل لگا کر محنت کرنا، میں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمہاری بیٹیوں کی شادیاں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ چنانچہ محمد اشرف 1 مہینے کے بعد سعودی عرب چلا گیا۔ محمد اشرف کی خوش قسمتی سے اسے مدینہ میں کام کرنے کا موقع مل گیا۔ مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کی رہائش تھی۔ یہ فجر اور عشاء کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتا۔ محمد اشرف نے 8 سال خوب دل لگا کر محنت کی، اپنی 6 بیٹیوں کی شادی کی۔ پچھلے رمضان کی بات ہے، محمد اشرف نے 7ویں بیٹی کی شادی کے لیے محمد اکرم کو پیسے بھیجے۔ اپنی بیوی سے عہد کیا، وعدہ کیا کہ 7ویں بیٹی کی شادی کے بعد وہ فوراً پاکستان آ جائے گا۔ محمد اشرف کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس کی دن رات کھانستے ہوئے گزر جاتی۔ ایک دن وہ ہسپتال میں گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے گلے کا کینسر ہے۔ محمد اشرف نے سوچا رمضان کا مہینہ گزار کر وہ پاکستان چلا جائے گا۔ وہ پہلا جمعہ مسجد نبوی میں پڑھنے کے لیے گیا۔ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس نے مشکل سے نماز عصر ادا کی۔ اس کے بعد وہ مسجد نبوی میں لیٹ گیا۔ جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہوا، کسی آدمی نے اسے افطاری کے لیے اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ محمد اشرف کی روح جسم سے پرواز کر چکی ہے۔ کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس کے منہ سے خون نکل کر خشک ہو چکا تھا۔ یوں مسجد نبوی میں روزے کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ 7 بیٹیوں کے باپ کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ 3 دن کے بعد گھر والوں کی اجازت سے مسجد نبوی میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اسے جنت المعلا میں دفن کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، محمد اشرف کو جو بھی ملا وہ بیٹیوں کی پرورش پر ملا۔ جنت المعلا دوستو وہ جگہ ہے جہاں 15,000 کے قریب صحابہ کرام مدفون ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر سے نکل کر سب سے پہلے جنت المعلا والوں کے پاس آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام میرے دیکھنے اور سننے والوں کو مدینے میں موت نصیب فرمائے، آمین سم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری آج کی اس دعا کا حصہ بن جائیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔